बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आज क्या हालात हैं, क्या वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और फिर पढ़ने के साथ साथ क्या जॉब मार्केट के हालात भी अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो किस तरह की हैं। तो मैं आज आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर वहाँ पढ़ने के लिए जाना है और साथ काम करने के लिए भी जाना है तो आपको किन सेक्टर्स में जाना चाहिए, वो कौन कौन से फील्ड्स हैं कि जो आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, जिनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है 2025 में भी, और 2025 से लेके अगले 4, 5, 6, 7 सालों में उनकी अच्छी डिमांड रहेगी। मैं आज स्पेसिफिकली उन सेक्टर्स के हवाले से बात करूंगा और उनके बारे में आपको गाइड करूंगा। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि उसका लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। दूसरी बात यह है कि उसके शहर बहुत वाइब्रेंट है। तीसरी बात यह है कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। एक अहम बात इसमें यह भी है कि वहां पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है वो बहुत बेहतर है। वो उसकी मतलब लिविंग बहुत अच्छी है, वेल ऑफ है, इवन जो लेबर क्लास है वो भी बहुत बेहतर है। तो इस लिहाज से अगर पढ़ने के लिए जाना हो और पढ़ने के साथ साथ कोई काम करने का भी इरादा हो तो इसलिए वो एक मुनासिब जगह है। मेरे अजीजों, आखिर पे 3 ऑक्यूपेशन ऐसे आपको बताऊंगा कि जिनमें पैसा बहुत है, जो इमर्जिंग करियर्स हैं, जिनके अंदर एडवांसमेंट बहुत है, जिसके अंदर एडजस्टमेंट बहुत है, इन डिमांड की कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए आखिर पे उन करियर्स को जरूर समझिएगा और उनको जरूर अपने पास नोट कीजिएगा। आइए अब हम इन डिमांड ऑक्यूपेशंस और जॉब सेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को लेते हैं। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड नर्सेज की है। इनमें मेल नर्स भी हैं और फीमेल नर्स भी हैं। दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स में वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है या फिर जनरल सर्जन की डिमांड ज्यादा है। तीसरे नंबर पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की एक बहुत ज्यादा सैचुरेशन भी हो चुकी है और इस लिहाज से अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन बहुत प्रोफेशनल इस काम को हैंडल करें। सीवी बनाएं, अपने सीवी के अंदर जिस चीज को मेंशन करें वो एग्जैक्टली प्रोफेशनली होना चाहिए और अलाइंड होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, और उसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन होना लाजमी होती हैं। इसके बाद इन डिमांड ऑक्यूपेशन और जो सेक्टर बहुत ज्यादा मौजूद है और जो बहुत अच्छा भी है वो इंजीनियरिंग का है। और इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा डिमांड है वो माइनिंग की है। और माइनिंग की हमारे यहाँ पे शायद उतनी ज्यादा कदर नहीं है जितनी वहां पे उसकी कदर मौजूद है। ये असल में कदर होना न होना जो है ये डिमांड की वजह से होता है कि काम कितना ज्यादा है। तो काम अगर वहां पे ज्यादा है तो उसकी डिमांड वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मैं एक चीज यहाँ मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट कि जो BS टेक्नोलॉजी करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है कि जो जिन्होंने सिविल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या माइनिंग में उन्होंने BS टेक्नोलॉजी किया है। जैसे UET लाहौर का कालाशाह काकू कैंपस जो है वो BS टेक्नोलॉजी करवाता है और वो पूरा कैंपस इसी चीज के लिए। उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छा मास्टर प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। वो वहां पे स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने काम भी और रोजगार भी उसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा इन डिमांड ऑक्यूपेशन जो है वो IT सेक्टर। और IT सेक्टर में सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड है वो है बिजनेस एनालिस्ट है, उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये जो 5-6 आपको मैंने बताए हैं, तो ये चीज आप अगर इसको इस तरह से प्लान करते हैं कि आप अपना BS यहाँ पे मुकम्मल करके MS के लिए वहां पे अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है, स्कॉलरशिप के साथ आपको काम की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और बहुत इन डिमांड सेक्टर्स हैं, इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं और वहां पे बेहतरीन तरीके से आप इस काम को कर भी सकते हैं। अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी,
کام بھی اچھا ہوگا اور بہترین طریقے سے آپ اس چیز کو لے کے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھا سیکٹر ہے ایجوکیشن سیکٹر، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہماری تمام یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ بچے بی ایس ایجوکیشن اور مختلف اس کی جو اسپیشلائزیشن ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اب وہ آگے کیا کریں، کیا وہ جا کے کسی اسکول ٹیچر بنے، کالج میں پروفیسر بنے، یونیورسٹی پروفیسر بنے، یا آگے کی ان کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں، کس طرح سے یہ چیز کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ کے پاس بھی بہترین اپرچونٹیز آسٹریلیا میں موجود ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ وہاں پہ ایم ایس ایجوکیشن کے لیے اپلائی کیجئے، ارلی چائلڈ ہوڈ میں کر لیجئے، پرائمری میں، ایلیمنٹری میں، سیکنڈری میں، جس میں بھی چاہتے ہیں آپ کی جو اپنی اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ اس کے مطابق اپلائی کیجئے، اور اس کے مطابق آپ بہترین طریقے سے وہاں پہ ایڈمیشن لیجئے، اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو کام کی اپرچونٹی ملے گی۔ سب سے پہلے ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کام کریں گے، انٹرنشپ کیجئے، ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ کام کیجئے، اور اس کے بعد وہاں پہ ٹیچنگ میں جائیے، رسپیکٹ بھی بہت ملے گی، پیسہ بھی بہت ملے گا، کام بھی اچھا ہوگا، اور سکون کے ساتھ آپ اپنے سارے معاملات کو سیٹل بھی کر سکیں گے۔ اس کے بعد جناب آپ کو میں نے کچھ خاص قسم کے کیریئرز، آکوپیشن بتانے ہیں جن کی آسٹریلیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ ہے اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹر۔ اس کے علاوہ آپ ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں جائیں، وہاں پہ شیف کے طور پہ یا کک کے طور پہ کام کیجئے، بہت پیسہ بھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ آپ کو یہیں سے اس کی لینگویج پروفیشنسی آپ کو پوری کرنی ہے، آپ کو یہیں سے اس کے لیے جناب اس کی سرٹیفکیشن پوری کرنی ہے، اس کا پراپرلی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، سرٹیفائیڈ اداروں سے آپ کے پاس پورا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور پوری طریقے سے یعنی آپ تیار ہوں اور وہاں پہ آپ جا کے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پراپر بی ایس پروگرام یا ایم ایس پروگرام کے لیے جائیے، اور سائڈ میں آپ اس کام کو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک مناسب وے ہوگا، رسپیکٹیبل وے ہوگا جو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فیلڈ بھی ہے، اور وہ ہے لا کا۔ لا میں وہاں پہ بہت کام ہے، لا کی ایجوکیشن بھی وہاں پہ اچھی ہے، اور لا کا کام بھی وہاں پہ بہت اچھا ہے۔ آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ایڈمیشن لینے کے بعد آپ بڑے آرام سے وہاں پہ پریکٹس میں بھی جا سکتے ہیں سولیسٹر کے طور پہ، اور بہترین طریقے سے آپ اپنے کام کو وہاں پہ سیٹل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ سارے کام چٹکی بجانے میں نہیں ہوتے، اور یہ سارے کام جسٹ اوور دا نائٹ بھی نہیں ہو جاتے، محنت لگتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی کام ہوتا ہے۔ اب آئیے جناب آخر میں آپ کو ان کچھ فیلڈز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی ایجوکیشن بھی آپ وہاں پہ اچھی لے سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب ارننگ سب سے زیادہ ہے، اور بہترین ارننگ ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ ارننگ ہوتی ہے، اور وہ ہیں ایمرجنگ فیلڈز، جو حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، نئے نئے فیلڈز جو آتے ہیں، جو ضروریات ڈیمانڈ کی وجہ سے کچھ نئی چیزیں بن جاتی ہیں، ڈیمانڈ بن جاتی ہے، وہ والے کریئرز، وہ ہے آئی ٹی کا۔ اور آئی ٹی کے اندر کیا ہے؟ آئی ٹی کے اندر اے آئی ہے، ڈیپ لرننگ ہے، اور بگ ڈیٹا، یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز جس میں سب سے زیادہ وہاں پہ پیسہ ہے وہ فن ٹیک ہے۔ یہ جو فائنانس کے اندر ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوا ہے، اور اس میں آئی ٹی اور اس میں اے آئی کا جو مرجنگ ہے، اس کی وجہ سے جو پروگرام آیا ہے فن ٹیک، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کی ایجوکیشن بھی لیجئے اور اس کا کام بھی کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ اس کے مطابق ہے، تو یقین جانیے کہ اس کے اندر ایجوکیشن بھی اچھی، کام بھی اچھا، پیسہ بھی اچھا۔ دوسرے نمبر پر جس کی میں بات کروں گا ایمرجنگ فیلڈز کے اندر، وہ ہے رینیویبل انرجی۔ انرجی کا کرائسس ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہے، اور یہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ادارے کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ریاستیں، وہ سٹیٹس کہ جو اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اب لیتی ہیں، وہ اس پہ کام بھی کرتی ہیں، تاکہ ان کی عوام کو وہ ساری سہولتیں اور وہ ساری عوام وہ انہیں میسر آ سکے۔ تو اس لیے رینیویبل انرجی کے تمام فیلڈز کے اندر وہاں پہ ایجوکیشن بھی اچھی ہے، اور وہاں پہ کام بھی اچھا ہے، اور وہاں پہ ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور فیلڈ ہے جس کا میں ذکر کروں گا، وہ ہے ایج کیئر، یعنی وہ لوگ کہ جو عمر میں بڑے ہو گئے ہیں یا ڈس ایبل ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، جو ان ممالک کی جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں کی جو ان کی
غلط پلاننگ تھی جس کے نتیجے میں آج وہاں پہ بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور خود ان بوڑھوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کا جو فیملی سسٹم سارا تباہ ہو چکا ہے، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس چیز کے لیے آج انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے میل نرس، فیمیل نرس کی ضرورت ہے کہ جو ان لوگوں کو سنبھال سکیں، لیکن اس میں ریوارڈ، پیسہ، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنی ایجوکیشن کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو باہر کہیں جا کے پڑھنا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ آسٹریلیا کو فوکس کیجئے اور وہاں پہ پڑھیے، اور وہاں پہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کیجئے، اور تعلیم کے ساتھ آپ کو اچھا روزگار بھی میسر آئے گا۔ اور اگر آپ بہتر طریقے سے پلان کر کے اس کام کو کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔